تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی جو خوبی ہے اس میں یہ ہے کہ بے فائدہ جو باتیں ہیں ان باتوں کو کہنا چھوڑ دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک روایت میں ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے خاموشی کا مقام یعنی چپ رہنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خاموشی سیکھو، جیسے تم گفتگو کرنا سیکھتے ہو نا، بات کرنا ایسے، اور خاموشی بلند اخلاق ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور بات کرنے سے زیادہ سننے کے حریص رہو، ہمارے نبی فرماتے ہیں، یعنی بولنے سے زیادہ تم خاموش رہ کے سامنے والے کی بات سنو، بغیر فائدے کی بات مت کرو، بلا وجہ مت ہنسو، بغیر ضرورت کہیں بھی یہاں وہاں مت جاؤ۔ کتنی خوبصورت بات ہمارے نبی نے ہمیں سکھلائی ہے۔ سماج میں رہنے کا طریقہ ہمیں ہمارے نبی نے سکھلایا کہ خاموشی سیکھو۔ سمجھ رہے؟ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑ کر کھینچ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ انسان جہنم میں پیر سے پھسل کر اتنا نہیں جاتا جتنا اس زبان سے پھسل کر جاتا ہے، اور رو رہے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ زبان ایک ایسی چیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں تم کو ایسی عبادت، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میں تم کو ایسی عبادت جو آسان ہو اور بدن پر بہت ہلکی ہو نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ نے فرمایا ہاں یا نبی اللہ، ضرور بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خاموشی اور اچھے اخلاق ہیں۔ سمجھ رہے؟ خاموش رہنا اور اچھے اخلاق۔ تو خاموشی بہترین عبادت ہے۔ زیادہ سے زیادہ آج سے ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم زیادہ خاموش رہنے والے بنیں۔ ہم سیکھیں خاموشی کو، ہم سب یہ کوشش کریں کہ خاموشی سیکھیں، چپ رہنا سیکھیں، زیادہ بولے نہیں، کیونکہ جب انسان زیادہ بولتا ہے نا، بہت زیادہ بولتا ہے تو جھوٹ بھی بولتا ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ زیادہ بات نہیں کرتے، چپ رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو فاتح بیت المقدس کو جنہوں نے فتح کیا تھا، تو فلسطین کو فتح کیا تھا، تو دوسری مرتبہ، تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے زیادہ خاموش رہتا ہوں کیونکہ جو زیادہ بولتا ہے نا وہ جھوٹ بھی بولتا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو ہم زیادہ تر چپ رہیں اور چپ رہ کے بات کو سننے والے بنے، بولے نہیں۔ بولنے سے انسان جو زیادہ بولتا ہے نا، بہت زیادہ بولنے لگتا ہے تو اس کی زبان کھل جاتی ہے، پھر وہ لوگوں کو برا بھلا بھی کہنے لگتا ہے، الٹا سیدھا بھی کہنے لگتا ہے۔ اور خاموشی اخلاق کی سردار ہے، یعنی بہترین اخلاق جو ہم پڑھتے ہیں اس میں سب سے ٹاپ جو ہے نا یہ خاموشی ہے۔ اخلاق کی سردار ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ خاموشی جو ہے وہ اخلاق کی سردار ہے، اسلام کے بہترین اخلاق میں سے ہے۔ یہ سب اللہ کے نبی کے فرمان ہے کہ یہ بہترین اخلاق میں سے ہے، اخلاق کی سردار ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان لایا ہے نا، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے تو خاموش رہے، یا تو خاموش رہے۔ تو انشاءاللہ ہم آج سے ابھی سے یہ سبق لیں کہ ہمیں زیادہ تر چپ رہنا ہے۔ دیکھو خاموش رہنے میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ بسا اوقات گھر میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہمارے والدین نے ہم سے کچھ کہہ دیا، ہم خاموش رہے، پلٹ کر جواب نہیں دیا ہے نا، یا وہاں سامان پلٹا نہیں، خاموش ہو گئے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے والدین تھوڑی دیر بعد خود انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو ڈانٹ دیا ہے نا، وہ خود ہمیں محبت کرتے ہیں، ہے نا، ہمیں پیار دیتے ہیں۔ اسی طرح سے شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے۔ اگر شوہر کچھ کہہ دے اور بیوی خاموش ہو جائے تو پھر شیطان کو خلل نہیں ہوتی، سمجھ رہے؟ شیطان کو موقع نہیں ملتا ہے بیچ میں کام کرنے کا۔ تو جب اگر شوہر کچھ کہہ دے تو بیوی خاموش ہو جائے، ہے نا،
اور الٹا چلائے، ہے نا. ایک مرتبہ ایک عورت آئی اور کسی عالم کے پاس، اور اس نے مفتی کے پاس، اس نے کہا کہ بھئی مفتی صاحب مجھے نا، مولانا صاحب مجھے نا ایک تعویذ لکھ دیجئے، میرے شوہر جو ہے نا وہ مجھ سے بار بار جھگڑا کرتے ہیں، بہت جھگڑا کرتے ہیں اور برا بھلا بھی کہتے ہیں. تو مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے، جب تمہارے شوہر آئے نا تو اس تعویذ کو اپنے دانت کے نیچے دبا لینا. کہا ٹھیک ہے. تو جب ان کے شوہر گھر آئے تو اس نے وہ جو تعویذ تھی اپنے دانتوں کے نیچے دبا کے رکھی اور کہا کہ چہرے پہ مسکراہٹ اور تعویذ دانت کے نیچے دبائے رکھنا، دانت کھلنا نہیں چاہیے. کہا ٹھیک ہے. تو جب شوہر آئے تو مسکرا کر دیکھ رہی ہے اور خاموش. تو شوہر تو بڑا خوش ہو گیا اور اس نے تو کچھ کہا نہیں، اور شوہر اگر ناراض بھی ہوا کسی بات پر تو بیوی خاموش تھی کیونکہ تعویذ دبا کے رکھنے کے لیے کہا تھا. تو پھر اس طرح سے ہوا. ایک ہفتے بعد جب وہ گئی مولانا کے پاس تو کہا کیا حال ہے؟ کہا مولانا صاحب میرے شوہر مجھ سے بڑے خوش رہتے. تو کہا کہ خاموش رہنا، تم خاموش تھی، شوہر باہر سے آیا ہے، کام سے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، اس نے کچھ کہہ دیا تو تم نے بھی کہہ دیا تو بات بڑھ جاتی ہے، شیطان کو کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے. تو ہم خاموش رہیں. خاموش رہنے سے بہت ساری باتیں سنبھل جاتی ہے، اور منہ درازی کرنے سے، الٹا جواب دینے سے رشتوں کے اندر دھڑاڑ آ جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی بات اگر ہم دیکھیں اپنے اعتراف میں یا اپنی زندگیوں میں، اگر ہم اپنی زندگی کو سرچ کریں، اپنے اعتراف میں دیکھیں تو بہت سے ایسے حالات اور ایسے واقعات ہمارے اعتراف میں ہمیں سمجھ میں آئیں گے کہ ہم اگر خاموش ہوتے تو یہ نہ ہوتا، اگر ہم غصے میں نہ ہوتے، نہ بولتے فلا جملہ تو یہ معاملہ نہ ہوتا، آج بات کچھ اور ہوتی، آج رشتے سنبھل جاتے. سمجھ رہے؟ تو خاموش رہنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. انشاءاللہ ہم اس چیز کی فکر کریں اور یہ سبق لیں کہ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم خاموش رہنا سیکھو. جس طرح تم بات کرنا سیکھتے ہو تو میں بھی خاموش رہنا انشاءاللہ سیکھوں گی، ہے نا. ایسے ہم نیت کریں، فکر کریں کہ یہ افضل عبادت ہے. 60 سال کی عبادت سے افضل اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں خاموشی کا مقام. تو اب ہم خاموش رہیں. ایسا نہیں ہے کہ شوہر نے کچھ کہہ دیا، ماں باپ نے کچھ کہہ دیا، خاموش تو ہیں لیکن منہ اترا ہوا ہے، سامان پٹک رہے ہیں. نہ 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 نہ، ایسا نہ ہو. اخلاق کی بلندی پر اعمال بنتے، یاد رکھیں، یاد رکھیں. انشاءاللہ تو بہت آسان ہو جائے گی زندگی گزارنا اگر ہم اس طرح سے زندگی گزاریں گے. اور جانتے ہو جو بھی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں نا وہ سب لکھے جاتے ہیں. جو بھی ہماری زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اچھے یا برے وہ لکھے جاتے ہیں. تو ہماری زبان سے اگر کوئی خراب الفاظ نکل رہے ہیں، کسی کو تانا دینا، کسی کو برا بھلا کہنا کہ بھئی آپ کی امی کیسی ہیں، اور آپ اپنی بہنوں کو دیکھ لیں اور آپ اپنے خاندان والوں کو دیکھ لیں تو کیا ہوتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے. ایسے تانے دینے سے دل دکھ جاتا ہے نا. ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، بھائی بہن ہوں. بہت خیال رکھیں، اپنے جملوں کو چن کر استعمال کریں. اسی لیے کہا نا کہ بے وقوف کون ہے جو بول کر سوچتا ہے، اور عقل مند کون ہے جو بولنے سے پہلے سوچتا ہے. تو ہم سوچ سمجھ کر بات کریں. زیادہ تر اب مجلس میں ہم دیکھیں، لوگوں کی بات کو سنیں، رسپانس کریں، مسکرائیں، لیکن خاموش رہیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میسج کو آگے بھی پہنچائیں، اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھلائیں تاکہ بچوں کے اندر بھی یہ عادتیں پختہ ہو جائیں. زیادہ بات نہ کرنا، خاموش رہنا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.